مولانا فہیم مول صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے فکر آخرت کے عنوان سے خطاب کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ محترم کنوینر صاحب اور اس کلاس کے ذمہ دار بھائی انعام صاحب، اس میں شریک تمام بھائی اور بہنوں، بڑی تڑپ سے، بڑی فکر سے اس عنوان پر آپ کے ذمہ داروں نے اظہار خیال کرنے کے لیے کہا ہے۔ ان دنوں بارش کی کثرت کی وجہ سے حیدرآباد اور وہ سب علاقے متاثر ہیں، اور یہ نیوز گشت کر رہی ہیں حمایت ساگر کے 13 دروازے کھولے گئے اور پانی اتنا چڑھ رہا ہے کہ مزید دروازے 17 کھولے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اعلان کرنے والے کر رہے ہیں کہ جو ڈاؤن میں بستیاں ہیں وہ بستیاں ذرا احتیاط کریں، کسی وقت بھی دروازے کھول کر پانی چھوڑا جا سکتا ہے۔ جو ہی یہ نیوز لوگ سن رہے ہیں کہ دروازے کھولے جا سکتے ہیں، اور 2-3 دن پہلے کی نیوز، ایک آدمی قد پانی آ گیا، فرسٹ فلور تک پانی چڑھ گیا، فلاں برج ٹوٹ گیا۔ اب اس کے بعد یہ نیوز اگر مصدقہ ہو جائے کہ پورے دروازے کھل جائیں گے، تو اس وقت سوچیے آپ، جن کے مکانات پہلے سے آلریڈی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوگی۔ پھر چند دن پہلے ایک نیوز یہ بھی آئی تھی، حمایت ساگر کے پاس مگرمچھ دکھائی دی اور بڑے جانور کو اس نے کھا لیا۔ اب اگر میں آپ سے کہوں چلیے اپن سب حمایت ساگر جائیں گے، پکنک کریں گے، اور راستے میں کوئی آدمی کہے ارے ادھر کاहे کو جا رہے ہیں آپ، ابھی ادھر سے ہم آ رہے ہیں، ایک مگرمچھ نے ہمارے سامنے ایک بڑے جانور کو لے لیا ہے، ویسے 2-4 مگرمچھ دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ نیوز آ جائے نہرو زوالوجیکل پارک کے لائن اور ٹائیگر پانی کی زیادتی کی وجہ سے وہ بہادر پورے کے اندر مدینہ بلڈنگ کی طرف نظر آ رہے ہیں، اور
دوست احباب بولے چلیے اپن مدینہ بلڈنگ چار مینار جا کر تفریح کر کر آئیں گے. کیا کوئی تیار ہوگا؟ سب کو ایک خطرہ لاحق ہوگا. میرا گھر پورا سامان بہہ گیا. نہیں 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 ادھر نہیں مگر مچھ ہے. ادھر نہیں، ادھر شیر اور ببر چیتے نظر آ رہے ہیں. کتنی فکر ہوتی ہے انسان کو جان کی، مال کی، جائیدادوں کی اور خاندان و قبیلے کی. اللہ رب العالمین کتنے مہربان ہیں. قرآن مجید کتنی محسن کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے کتنے محسن اعظم ہیں. اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، صحابہ اور ہر دور کے اولیاء اللہ نے ہم سب کو بتایا ایک دن یہ دنیا چھوڑنا ہے، موت ہر ایک سے ملاقات کرے گی. کل من علیہا فان. اس کے بعد ان بزرگوں نے اور قرآن مجید نے ہمیں بتایا یہ دنیا مختصر ہے، ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے، اسے چھوڑنا ہے. آپ ریل میں بیٹھیں، بس میں بیٹھیں یا پلین میں بیٹھیں تو آپ کو پورا اندازہ ہوتا ہے بس مجھے 3 دن میں حیدرآباد سے دلی پہنچائے گی. مجھے ٹرین سپر فاسٹ ہے، 18 گھنٹے میں دلی چھوڑے گی. اور پلین سے بمشکل 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سفر کے لیے لگے گا اور پھر مجھے اترنا ہے. اب آپ سوچئے جس شخص کو اس کا صحیح اندازہ ہے کہ 5 گھنٹے کے بعد بس سے اترنا ہے، 18 گھنٹے کے بعد ٹرین سے اترنا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد پلین سے اترنا ہے. اصل گھر تو میرا حیدرآباد اور دلی ہے. تو کیا کوئی آدمی بس کو ڈیکوریشن کرتے بیٹھے یا ٹرین کو وہاں پھولوں سے سجائے یا ہوائی جہاز کے اندر کوئی رنگینی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو لوگ دیکھ کر کہیں گے میاں آپ تو چند گھنٹے کے مہمان ہیں. یہ تصور سامنے لائیے. پورے 17 دروازے حمایت ساگر کے کھل رہے ہیں اور ہمارا گھر پانی کی زد میں ہے. وہاں بڑے بڑے مگرمچھ ہیں اور ہمارا ادھر سے گزر ہونے والا ہے اور کسی نے اطلاع دی ادھر مگرمچھ ہے. اور سفر کرنے والے کو معلوم ہو کہ چند گھنٹے کے بعد مجھے اس سواری کو چھوڑنا ہے تو وہ جتنا بھی وقت ملے گا اتنا سیریسلی اپنے مفوضہ فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی
طرف متوجہ ہوگا۔ اب آپ آئیے ان مثالوں کو سامنے رکھیے اور دیکھیے ہمارے پردادا، ہمارے دادا اور کسی کے والد، کسی کے چہیتے بیٹے اور بیٹیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، موت سے انہوں نے ملاقات کی، کفن پہنتے ہوئے دیکھا گیا اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، قبرستان میں لے جایا گیا اور خبروں کو ہم نے دیکھا۔ پھر یہ بھی منظر دیکھا کہ مرنے والے کو کتنا ہی پیارا لاڈلا چہیتا ہو، سب تنہا قبر میں چھوڑ کر اکیلے منو مٹی ڈال کر کیسے واپس گھروں کو آتے ہیں۔ کیا یہ سب منظر کچھ ہمیں فکر نہیں پیدا کرتے؟ ایک عقل مند سمجھدار آدمی ضرور فکر مند ہوگا۔ قرآن مجید میں چند سورے ایسے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آخرت کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، چند مناظر ہے جس کو دیکھنے کے بعد فکر آخرت طاری ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، میرے بھائیوں، یہ قبر کی بھی تیاری کرو، یہ تنہائی کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے۔ ظاہر ہے تنہائی کتنا بھی لاڈلا ہو، اکیلا تنہا قبر میں رہتا ہے، پتہ نہیں وہاں کیا کیا گزرے گی۔ آدمی یہ سوچے میں اکیلا پوری ٹرین میں کیسے بیٹھ کے جاؤں، تو یہ سوچنے والا یہ بھی سوچے صرف حیدرآباد تا دلی اکیلے ڈبے میں نہیں بیٹھ کر جا سکتا، یاد آتی رہتی ہے کتنے خطرات ہوں گے۔ تو کیا یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ خبر میں کوئی نہیں، تنہا ہم ہی ہیں۔ عثمان غنی قبرستان سے گزرتے تو بہت روتے، داڑھی بھیگ جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ اتنا روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ کا ارشاد نہیں سنا؟ خبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا۔ حضور نے وہ چند صورتوں کو بتایا، ان کو ذرا پڑھ کر دیکھو، تم کو قیامت اور قیامت کے بعد آخرت کی یاد آئے گی۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ تارے، سورج اور چاند ٹوٹ کر گریں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ ہماری جو زمین ہے اس میں چارہ نے ڈرائی لینڈ ہے، خشکی ہے، بقیہ سمندر ہیں۔ قرآن کہتا ہے سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی۔ سوچئے کہاں جاؤ گے؟ 17 دروازے خالی کھل رہے ہیں پانی کے، تو اتنی فکر، اور پوری دنیا کے جو سمندر ہیں ان کو آگ لگا دی جائے، آدمی کہاں جائے گا؟ جمع الشمس والقمر،
चांद और सूरज को दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा और इंसान खबरों से उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बड़ी तबाही है उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी मकदार में किसी को धोखा देते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबसून, क्या वो भूल गए कि उनको मरने का बाद उठाया जाएगा, खबरों से निकाला जाएगा। लियौमिन अजीम, वो क़यामत का दिन होगा। लियक़िमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, और सारे के सारे इंसान रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। कुरान मजीद में कहीं कहा गया, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज की रोशनी लपट के फेंक दी जाएगी। लोग पूछते हैं ये हिमालय जैसे पहाड़ का क्या होगा, तो कहा गया इनको धूल बना के उड़ा देंगे। जब हिमालय पहाड़ धूल बनकर उड़ेगा और समंदरों को आग लगेगी, तो मैं और आप कल कहाँ जाएंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहीं जाना नहीं है, लौट कर सिर्फ अल्लाह कन जाना है। कोई आदमी समंदर में मरे, किसी को शेर, चीता, हरन मार दे, मगरमच्छ खा ले, किसी को जला दिया जाए, किसी को खबर में गाड़ा जाए, किसी को परिंदे लोच कर खाएं, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे पास एक एक सेल, एक एक क्रोमोसोम्स कहाँ है तुम्हारा, ये सब रिकॉर्ड है। इन्नल फुज्जार लफी सज्जीन, जितने गुनाहगार हैं उनका रिकॉर्ड, उनका एक एक आर्गन, एक एक टिश्यू, एक एक न्यूक्लियस, एक एक सेल कहाँ है, पूरी दुनिया में पूरा रिकॉर्ड है। मैं सबको जोड़कर फिर दोबारा तुम्हें जिंदा करके मेरे सामने खड़ा करूंगा। इन्नल अबरार लफी नईम, और जितने नेकोकार हैं, अच्छे लोग हैं, उन सब का भी एक एक जर्रा कहाँ है, अल्लाह के पास सब एक किताब में दर्ज है। जैसे यहाँ लैंड रिकॉर्ड होता है, आप जाकर अपने लैंड रिकॉर्ड में कहें फला सर्वे नंबर, फला मकान कहाँ है, गूगल पे मारिए तो आपको यहां से लेकर जहां पहुंचना है गूगल बताएगा यह है रूट। चाहे आप जंगलों में जाएं, रेगिस्तानों में जाएं, लोकेशन आप डालते ही ये आपका इंटरनेट आपको बताता है कि आपकी मंजिल यही है। मेरे प्यारे भाइयों, सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मास्टर कंप्यूटर और सब कुछ बताएगा हम कहाँ हैं, और सब के सब खबरों से उठकर जहां जहां मरे थे उनके जो अज्जा थे अल्लाह के सामने, इंसान पूरे वजूद के साथ खड़ा होगा। हर एक के हाथ में उसका रिकॉर्ड दिया जाएगा, उसके गले में उसका रिकॉर्ड होगा, उसका सीडी होगा। कहा जाएगा जरा ये तुम्हारा कारनामा जिंदगी है, तुम दुनिया में क्या कुछ किया था, जरा देख लो।
آدمی جب پڑھے گا تو کہے گا ہاں کیسا یہ ریکارڈ ہے، کیسا سی ڈی ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس میں ایک چھوٹی چھوٹی بات بڑی بات کوئی ایسی نہیں ہے جس کو چھوڑی گئی. یومئذ تحدث اخبارہا، کل زمین خبریں بیان کرے گی. لوگوں نے پوچھا کیسے اللہ کے رسول؟ تو نام لے کر کہے گی فلاں ابن فلاں، فلاں علی، فلاں بے، فلاں دن، فلاں رات، ریل میں، ٹرین میں، پلین میں، گھر میں، سفر میں اس نے یہ کام کیے تھے. ایک آدمی کے سامنے نہیں، پورے کھربا کھرب انسانوں کے سامنے نام لے کر پکارا جائے گا. اما عائشہ روتے ہوئے پیارے نبی کے پاس آئیں. آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے جب چاہے جب آ کر مل سکتی ہوں، کل قیامت کے دن آپ اللہ کے رسول ہوں گے، میں آپ کی امتی، بیوی، اللہ کی بندی ہوں، کیا میں کل قیامت میں آپ سے آ کر مل سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی سے نہیں مل سکتا. ایک، جہاں نام عمل تولے جا رہے ہیں. دوسرا، جہاں نام عمل دیے جا رہے ہیں. تیسرا مقام، جہاں پل صراط سے گزرنا ہے. پیارے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک ایک آدمی سے تنہا تنہا اللہ تعالی حساب لے گا. کسی کے قدم قیامت کے میدان سے ہل نہیں سکتے جب تک یہ بات پوچھ نہ لیا جائے تمہاری زندگی، تمہاری سانسیں، تمہارا ٹائم، تمہارا ایک ایک سیکنڈ کہاں گزرا، تمہاری جوانی جو گولڈن پیریڈ تھا اس کو تم نے کس کام میں پگھلایا، پیسے کہاں سے کمائے، کیسے کمائے، خرچ کہاں کیا، معلومات پر کتنا عمل ہوا. اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنہیں دنیا میں خوشخبری سنا دی تم جنتی ہیں، وہ لوگ کتنا ڈرتے ہیں. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا ایک جھاڑ سے دوسرے جھاڑ پر، کہا کاش میں پرندہ ہوتا. اے پرندے تیرے کو کوئی حساب نہیں ہے قیامت میں. داڑھی پکڑ کر کہا مجھے حساب دینا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے کہا ابھی آپ کا آخری وقت ہے، رونے لگے اور کہا، تو لوگوں نے کہا آپ اتنے دلیر بہادر؟ تو فرمایا نہیں، اب اللہ کے سامنے جانا ہے. اللہ اگر پوچھے کیا لائے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا جواب دوں گا؟ تو کہا لوگوں نے اتنے بڑے کارنامے ہیں. تو کہا آپ نے، تم سمجھتے ہو میں سمجھتا ہوں، اللہ میرے نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر کر دے تو اس کا احسان عظیم ہے. کہ اللہ میں جنت میں نہیں جا سکتا تو مجھے دوزخ سے بچا لے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جاتا. پیارے نبی اللہ سے اور قیامت کے دن سے کتنا خیال کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قرآن پڑھو. جب آپ پڑھ رہے تھے وہ آیت آئی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو قیامت کے دن گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا. آپ اتنا رونے لگے کہ داڑھی بھیگ گئی. بھائیو،
نوجوانوں، یہ دنیا ٹیمپرری، عارضی ہے، ٹرانزیشنل ہے، ایک دن اس کو چھوڑ کر جانا ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں موت ضرور ملاقات کر کے رہے گی. یہ گھر، یہ جائیداد، یہ بال بچے، یہ مکان، یہ پوری لگژوریس زندگی، اس کو خیر بات کہہ کر لے جا کے لوگ خبر میں ڈالیں گے. وہاں نہ لائٹ ہے، نہ اے سی ہے، نہ بنگلے ہیں، نہ یوفوم کے گدے ہیں، نہ پلنگ ہے، نہ الیکٹریسٹی ہے، نہ کوئی دوست احباب ہے. پھر یہاں سے قیامت کے دن میدان حشر میں جمع ہونا ہے. یہ دنیا کا ایک ایک دن کا، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے. اب سوچو اس آخرت کی ہمیں کتنی فکر دامنگیر ہونا چاہیے. 17 دروازے کھل رہے ہیں تو سب نیند اڑ گئی ہے، چین ختم ہو گیا ہے. مگر مچھ ہے بلے تو راستہ بدل دیا گیا ہے، پکنک ختم، اور آدمی مسافر کی طرح جی رہا ہے. کاش میں اور آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھیں اور مستقل جو زندگی ہے آخرت کی، وہاں دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے کی فکر کریں. جو سب سے آخری میں جنت میں جائے گا اس کو اس زمین سے آسمان تک کے بڑی جنت دی جائے گی. ایسے باغات تصور نہیں کر سکتے. اور دوزخ کی ایک چنگاری زمین پر پھینکی جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے. ویسی دوزخ میں اگر آدمی کو ڈالا جائے گا تو مرے گا نہیں، تڑپتا رہے گا. پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی اور پس اور خون دیا جائے گا. کانٹے دار جھاڑیاں دی جائیں گی کھانے کے لیے. مگر کیا ایک دن 2 دن؟ پتہ نہیں. برسا برس کتنے برس ہیں وہ دوزخ کی آگ. پیارے نبی نے فرمایا لوگوں تمہیں دوزخ بھی معلوم ہو گئی، جنت بھی معلوم ہو گئی، مگر افسوس ہے دوزخ سے ڈرنے والا بھی آج غافل سو رہا ہے. جنت اس کی عالیشان سب نعمتیں، وہاں کے بنگلے، وہاں کا آرام، وہاں کے پھل، وہاں کی زندگی، اس کا شوق رکھنے والا بھی سو رہا ہے. آئیے ہم سب اپنی غفلت کو توڑیں اور کبھی کبھی قبرستان جا کر دیکھیں کیا یہاں کیسے کیسے لوگ آج ہیں. کتنے سکندر تھے سب زمین کے اندر، کیسے بڑے بڑے دولت مند پہلوان سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہاں آ گئے، اور کیسی کیسی نعمتیں تھی سب سے ہاتھ دھونا پڑا. آئیے ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے اس کی ہم فکر کریں، اور نوجوان بچے پاکی صفائی کا خیال کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن ضرور پڑھیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں کوئی ایک کتاب سیرت کی روزانہ مکمل پڑھ کے مکمل کریں. ماں باپ کی خدمت کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اور آج جو بھی پریشان حال لوگ پریشانی سے گزر رہے ہیں، ہم اس قابل ہیں تو کوآپریشن کریں. ہر دن رات سونے سے پہلے اپنے زندگی کا جائزہ لیں، میں نے صبح سے شام تک کیا کچھ کیا ہے، اچھے کام کتنے ہوئے ہیں اور برے کام کتنے ہوئے ہیں. برے کام ہوئے ہیں تو توبہ استغفار کریں، اچھے کاموں پر اللہ کا شکر بجا لائیں. اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کریں، اور اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. اگر فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو فائدہ پہنچائیں. غیبت، چغلی، جھگڑے، کسی پر اتہام، ان سب سے بچیں اور اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں تر رکھیں.
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ نوجوانوں کی جو کلاس بھائی انعام لے رہے ہیں اس میں برکت دے، سننے والوں کو اور سنانے والوں کی زندگی کو اللہ انقلاب سے دوچار فرما، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر عطا فرما، خبر کے حشر کے عذاب سے بچا لے، کل قیامت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، عرش کا سایہ نصیب فرما، آسان حساب لے کر اے اللہ دوزخ سے بچا کر جنت عطا فرما، ہم کو، ہمارے بھائیوں کو، ماں باپ کو، دوست احباب کو ساری بیماریوں سے بچا لے، اور اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہے، موت دے تو خاتمہ ایمان پر فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ ہماری زبان پر ہو۔ میں انعام بھیا کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے ہم سب اللہ کے سچے بندے، پیارے نبی کے سچے امتی بنے، اب تک جو کچھ کیا ہے توبہ کیجیے، اللہ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے، اور آج سے طے کریں کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں کریں گے، اور جو بھی کریں گے ٹھیک کریں گے، عین سنت رسول کے مطابق کریں گے، کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا، یہاں تک کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہوگا۔ اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے، جنت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاک اللہ، احسن الجزا۔